السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظر ایک دفعہ پھر حاضر ہے، اور سلسلہ وہی ہے ڈائلاگ بائی حاضر ناظر۔ تو اس ڈائلاگ میں جو ہے وہ ویریس ٹاپکس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، جس میں کچھ آپ کو موٹیویٹ کرنے کی چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ موٹیویشنل ویڈیوز کے سلسلے میں شاید میرا پہلا ٹاپک ہے۔ تو اس سے پہلے میں جو ہے وہ آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ یہ میرا نیا یوٹیوب چینل لانچ ہوا ہے۔ میرا آپ کا تعارف شاعری، اردو شاعری کے حوالے سے جہاں جہاں دنیا میں اردو شاعری کو سمجھنے والے لوگ یا مداح موجود ہیں ان سے پہلے سے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ اگر کچھ اشعار میرے آپ کو زبانی یاد ہیں اور آپ کی نظر سے میرا کلام گزرا ہے اور آپ کو میری شاعری پسند ہے، تو براہ کرم یہ میرا نیولی لانچ یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ سے یہ گفتگو کا سلسلہ، آپ سے یہ ملاقات کا سلسلہ جاری رہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے اس سلسلے میں میرا یہ ہے، وہ ہے ڈر، جس کو انگلش میں فیئر بھی آپ کہتے ہیں۔ تو ڈر ایک انسانی جبلت ہے، ہیومن نیچر ہے، اس سے آپ سب واقف ہیں۔ تو ایک تو ڈر ہوتا ہے جو کہ ریئل ہوتا ہے، اور ایک ڈر وہ ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یا جس پہ کوئی وجہ نہیں، بے وجہ کا ڈر ہوتا ہے، جو ہماری لائفز کو خام خواہ سپوائل کرتا رہتا ہے، یا خام خواہ کی ایک ہراسمنٹ میں آپ کو مبتلا رکھتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈر کی جو ہے وہ انسانی جبلت سے ڈر کا کیا تعلق ہے۔ تو if you date back to the caveman era، جب غاروں کے دور کا انسان جنگلوں میں رہا کرتا تھا، تو یہ ایک بلٹ ان جو ہے ہیومن میکینزم ہے۔ ڈر کا جو ہے وہ ایک جو فیلنگ ہے یا احساس ہے، یہ ایک قسم کی فور وارننگ تھا ہیومنس کے لیے، جب انہیں انفورسین قسم کے جو ہے وہ ڈینجرز سے یا اپنے سے جو ہے وہ ارد گرد سراؤنڈنگز میں جب وہ جنگلات میں رہا کرتے تھے یا کیوز میں، تو انہیں درندوں سے ڈر لگتا تھا، یا انہیں ریپٹائل سے، پوائزنس سنیکس ان کو، یا کچھ اس قسم کے اور فیئرز تھے جو جینون تھے وہ اس میں، اور وہ ان کا ڈرنا بنتا بھی تھا، اور یہ ڈر تھا جو انہیں وہ کسی بھی انفورسین ڈینجر یا کسی بھی ناگہانی خطرے سے پہلے جو ہے وہ وارن کر دیتا تھا، اور وہ اس خطرے سے بچنے کی پلاننگ کرتے تھے، یا اس کے حساب سے اسٹریٹجی کوئی ایسی اڈاپٹ کرتے تھے جس سے کہ وہ سروائیو کر سکتے تھے اس ایٹماسفیئر میں۔ تو یہ ایک بیسک سروائیول انسٹنکٹ ہے۔ تو یہ کیو مین زمانے کا جو ڈر تھا، غاروں میں رہنے والے جو انسان تھے، تو یہ تو اس وقت تو ایک نیچرل انسٹنکٹ تھی جو ہیومنس کو انفورسین ڈینجرز کے خلاف وارڈ اپ کرتی تھی اور ان کو اسے تحفظ دیتی تھی۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اب ماڈرن ایرا میں آج تک جو ہے وہ ایک بلٹ ان میکینزم ہے، اور ڈر کا جو ہے وہ میکینزم یہ ہے کہ جب آپ کے دل میں ڈر محسوس ہوتا ہے اچانک کسی چیز کا، تو آپ کی ہارٹ بیٹ جو ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آپ کو ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کا مائنڈ یا برین بھی سرٹن جو ہے فلوئڈز جو ہے وہ ڈسچارج کرنا شروع کرتا ہے، جس سے آپ کے باڈی میکینزم میں جو ہے وہ ایک سنسنی دوڑ جاتی ہے، اور وہ ایک قسم کا ایک جو ہے بلٹ ان میکینزم آپ کہتے ہیں ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، متحرک ہو جاتا ہے، جو آپ کو آنے والے خطرے کو فیس کرنے کی ایک جو ہے اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنے پہ مجبور کرتا ہے، اور یہ فوری نوعیت کا جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ کا ایک پروسیس ہے، اور یہ اٹس گڈ فار ہیومنس۔ لیکن آج اس چیز کے ڈر کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اس سلسلے میں جو ہے انڈین ایک ایڈ بھی تھا کہ ڈر سے آگے جیت ہے، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ڈرنا چھوڑ دیں، اور جو ڈر سے جو ہے وہ ڈر کی باؤنڈریز کراس کر جاتا ہے تو وکٹری اس کے پاس ہی آتی ہے۔ تو خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو اب میں آپ کو ایک جو ہے وہ مثال دیتا ہوں کہ آج کی موٹیویشنل کنورسیشن یا گفتگو کا کیا
جو ہے وہ مقصد ہے، اس کا ٹاپک یہی ہے کہ جو نہیں ہے اس سے مت ڈریں، یا جو نہیں ہے اس سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ تو اب کن چیزوں کا ڈر؟ جو نہیں ہے مینز وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اسے ڈرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، یا ایسی انفارچونیٹ جو ہے وہ ریزنز جو ابھی آپ کی زندگی میں وقوع پذیر ہی نہیں ہوئی یا آئی نہیں، یا ان کا کوئی شائبہ تک نہیں آپ کی زندگی میں، آپ ان سے ایک دل میں ڈر سا بیٹھ جاتا ہے آپ کے، اور آپ اپنی زندگی کو خود ہی جو ہے وہ تلخ بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے آپ کی زندگی پہ برے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، آپ کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ یہ اندیکھے واقعات کا ڈر بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ ایسے جو ہے وہ ایسی جو ہے ہیپننگز انٹورڈ ہیپننگز کا ڈر بھی ہو سکتا ہے، جو آپ کو جن چیزوں سے آپ خائف ہیں، یا خواتین کو جو ہے یہ چھپکلی لال بیگ سے ڈر لگتا ہے، یا کہ جو انسٹنکٹیو جو آپ کہہ سکتے ہیں ڈر ہوتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی کہ آج کی گفتگو کا مقصد کیا ہے، کہ جیسے آپ کا ایک انٹرویو ہے، یا آپ کو کسی سچویشن میں جانا ہے، صبح آپ رات کو سونے سے پہلے سوچتے ہیں صبح میرا ایک انٹرویو ہے، جاب انٹرویو ہے، کمپٹیٹیو ایگزامس کے میں کوالیفائی کرنے کے بعد آپ کا وائوا انٹرویو ہے، یا کوئی بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو ہے جس کی بیسڈ پہ آپ کی اسیسمنٹ ہوگی کہ آپ کو یہ پوزیشن ملنی ہے یا نہیں ملنی، یا کوئی اور سچویشن ہے، یا آپ نے کسی ڈپارٹمنٹ میں جا کے کوئی بہت کروشل جو ہے وہ کیس کو فیس کرنا ہے، یا کسی سچویشنز کو ہینڈل کرنا ہے، تو آپ ذہن میں ایک پکچر بناتے ہیں کہ صبح میں جاؤں گا یا جاؤں گی، اور یہ میرے ساتھ جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ سچویشن پیش آئے گی، اور اس کو میں ایسے ٹیکل کروں گا یا کروں گی۔ میرے اپنے ساتھ ایسا بے شمار دفعہ ہوا ہے کہ لائف میں سچویشنز جو ہم نے پہلے سے سوچ رکھی ہوتی ہیں، وہ دا ویری نیکسٹ مارننگ جب ہم اسے فیس کرتے ہیں تو وہ آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایٹماسفیئر ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، اور جو کچھ آپ نے سوچا ہوتا ہے اس کا 99.9% کا عملی زندگی میں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ سچویشنز کو دیر اینڈ دین آن دی اسپاٹ موقع محل کی مناسبت سے ٹیکل کرنا سیکھیں، اور جس کسی نے یہ بات سیکھ لی، یہ فن سیکھ لیا کہ سچویشنز کو آن دی اسپاٹ سے ٹیکل کرنا سیکھ لیا کامیابی کے ساتھ، تو زندگی میں وہی کامیاب ہے۔ اور پہلے سے جو بہت سی پلاننگز جو ہے ہماری دری کی دری رہ جاتی ہیں، ان وقت میں آپ کو جو حالات یا سچویشنز پیش آتی ہیں وہ آپ کی سوچ سے بھی بعید ہوتی ہیں، یا بسا اوقات وہ آپ کی وہ سوچ سے بالکل الٹ یا مختلف ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے اس ٹاپک کی طرف واپس آؤں گا کہ انفورسین ایونٹس یا انٹورڈ ہیپننگز یا انٹورڈ سچویشنز کا جو ہے وہ اپنے دل سے ڈر نکال لیں، سچویشنز کو آن دی اسپاٹ جا کے ٹیکل کرنا وتھ کانفیڈنس، خود اعتمادی کے ساتھ سیکھیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے اس سیشن سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔